کسی ملک میں دو خاندان آباد تھے۔ ایک مسلمان گھرانہ تھا جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بچے روزانہ ایک مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے، واپس آتے تو اپنے ماں باپ کو سلام کہتے، ان کی خدمت کرتے، ان کا ادب کرتے۔ اسی مکان کے، اسی گھرانے کے بالکل ساتھ والے گھر میں ایک انگریز خاندان بستا تھا۔ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ انگریز عورت جب مسلمان بچوں کو مسجد سے قرآن پاک پڑھ کر واپس آتے اور اپنی والدہ کی اتنی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھتی تو اسے اس مسلمان عورت کی قسمت پر رشک آتا۔ ایک دن بچے مسجد میں گئے تو وہ بھی اپنے بیٹے کو پکڑ کر مسجد کی طرف چل پڑی۔ بچے روزمرہ معمول کے مطابق مسجد میں گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ خاتون مسجد کے دروازے پر ٹھہر گئی اور اپنے بیٹے کو امام مسجد کے پاس بھیجا۔ وہ بچہ جب امام مسجد کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی والدہ کا پیغام کچھ اس انداز میں دیا کہ امام صاحب، میری والدہ درخواست کر رہی ہیں کہ مجھے اپنی مسجد میں داخلہ دے دیا جائے۔ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میری والدہ کی یہ خواہش ہے کہ میں مسجد میں تعلیم حاصل کروں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی مسجد میں باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکوں۔ امام مسجد نے بچے کے پیچھے دیکھا تو اسے کوئی کھڑا ہوا دکھائی نہ دیا۔ امام مسجد نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کی والدہ محترمہ کہاں ہیں؟ تو بچے نے مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ مسجد کے باہری دروازے کے پاس ہے۔ امام صاحب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے بیرونی دروازے تک آن پہنچے۔ وہاں پر ایک انگریز خاتون کو سر پر دوپٹہ لیے کھڑے دیکھ کر امام صاحب کچھ لمحوں کے لیے حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ اپنے بچے کو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ان کی دینی درسگاہ میں کیوں داخل کروانا چاہتی ہیں اور قرآن کی تعلیم کیوں دلوانا چاہتی ہیں؟ تو اس خاتون نے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب، میرے گھر کے بالکل بازو والے گھر میں ایک مسلمان گھرانہ بستا ہے۔ اس خاتون کے بچے آپ کی مسجد میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ جب یہ بچے گھر پہنچتے ہیں تو اپنی والدہ کو ادب سے سلام کہتے ہیں، اس کا ہاتھ چومتے ہیں اور اس کے ساتھ اندر جاتے ہیں، اس کی ہر کام میں مدد کرتے ہیں۔ وہ جتنی دیر کھڑی رہے بچے اٹھ کر کھڑے رہتے ہیں، وہ جو حکم دے بجا لاتے ہیں۔ جب میں اس عورت کو دیکھتی ہوں اور اس کی فرما بردار اولاد کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس خاتون کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو میں مسلمانوں کی درسگاہ میں اسے داخل کرواؤں گی، تاکہ جب میرا بچہ بھی تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ میری اسی طرح سے عزت کرے جس طرح میری ہمسائی کے بچے کرتے ہیں۔
وہ اپنی ماں کو ایک ملکہ کی سی عزت دیتے ہیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی جب بڑا ہو تو وہ مجھے اتنی ہی عزت۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسان کو کردار میں پختگی عطا کرتا ہے اور اپنے بزرگوں کی عزت، احترام اور انہیں بلند درجہ دینے کا سبق دیتا ہے۔ یہی حسن اخلاق تھا جس کی بنیاد پر اسلام دنیا میں پھیلا، اور یہی حسن اخلاق اور بزرگوں کا ادب ہے جس نے اس عیسائی عورت کو، اس انگریز عورت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک دینی درسگاہ، ایک مسلمانوں کی درسگاہ میں تعلیم کے لیے لے کر آئے تاکہ وہ اعلیٰ اخلاقی تربیت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا سلوک کرنے اور ان کی خدمت بجا لانے، ان کا باادب بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔